بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5 رمضان المبارک۔ مسائل روزہ۔ ڈائلیسس کرانا۔ روزے کی حالت میں ڈائلیسس کے عمل سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ اس عمل کا تعلق صرف خون کی صفائی سے ہے اور براہ راست پیٹ میں کوئی چیز داخل نہیں ہوتی۔ روزے میں وکس بم لگانا۔ نزلہ اور زکام کی وجہ سے پیشانی، گلا اور ناک سے باہر وکس بم لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس لیے کہ بام لگانے سے جسم کے مسامات کے ذریعے جسم کے اندر صرف اس کا اثر پہنچتا ہے، اصل بام داخل نہیں ہوتا ہے، اس لیے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ البتہ ناک کے اندر وکس بم لگانے سے چونکہ سانس کے ساتھ بام کے اجزاء اندر چلے جاتے ہیں، اس لیے روزے کی حالت میں ناک کے اندر وکس بم لگانا درست نہیں ہے۔ پیشانی، گلا اور ناک سے باہر لگانا درست ہے۔ روزے کی حالت میں قے کا حکم۔ روزے کی حالت میں قے خود بخود ہو گئی ہو، چاہے تھوڑی سی قے ہوئی ہو یا منہ بھر کر ہو، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر روزے کی حالت میں قصداً و ارادتاً قے کی اور وہ منہ بھر کر ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر منہ بھرنے سے کم ہوگی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ خون ٹیسٹ کرانا۔ روزے کی حالت میں بذریعہ انجیکشن خون نکلوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ اگر ضعف اور کمزوری کا خطرہ ہو کہ خون نکلوانے سے طاقت باقی نہیں رہے گی تو مکروہ ہے، ایسی حالت میں افطار کے بعد خون نکلوائے۔ روزے کی حالت میں دانت نکلوانا۔ روزے کی حالت میں دانت نکلوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن دانت نکالنے کے وقت دانت سے خون نکلا اور تھوک سے زیادہ ہو یا دونوں برابر ہو اور وہ حلق میں پہنچ گیا یا اس کا مزہ حلق میں محسوس ہو تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح دانت میں دوا لگائی اور دوا حلق سے نیچے اتر گئی تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ سر میں تیل لگانا۔ روزے کی حالت میں سر میں تیل لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ گرمی کی وجہ سے غسل کرنا اور سر پر رومال بھگو کر رکھنا۔ گرمی یا پیاس کی وجہ سے غسل کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور روزے کی حالت میں رومال بھگو کر سر پر رکھنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مسائل تراویح۔ تراویح میں غلطی سے 1 رکعت پڑھانا۔ تراویح میں غلطی سے 2 رکعت کے بجائے 1 ہی رکعت پڑھائی تو وہ 1 رکعت تراویح میں شمار نہ ہوگی، اور اس 1 رکعت میں جو قرآن پڑھا گیا اس کو تراویح میں دہرایا جائے گا۔ تراویح میں 1 سلام سے 3 رکعتوں کا حکم۔ اگر تراویح میں 3 رکعتیں 1 سلام سے پڑھی مگر دوسری رکعت پر قاعدہ کر لیا تو 2 صحیح ہو گئی اور تیسری باطل ہو گئی۔ تیسری رکعت میں جو حصہ قرآن پڑھا گیا ہے اسے دہرائے، اور اگر 1 سلام سے 3 رکعتیں پڑھی اور دوسری رکعت پر قاعدہ نہیں کیا تو تینوں رکعتیں باطل ہو گئی، ان میں پڑھا گیا قرآن دہرایا جائے گا۔ تراویح میں 1 سلام سے 4 رکعتوں کا حکم۔ اگر تراویح میں 1 سلام سے 4 رکعتیں پڑھی اور دوسری رکعت میں قاعدہ کیا تو چاروں صحیح ہو گئی اور سجدہ سہو واجب نہ ہوگا، اور اگر 1 سلام سے 4 رکعتیں پڑھی اور قاعدہ اولا نہیں کیا تو اس صورت میں سجدہ سہو واجب ہے، اور صرف اخیر کی 2 رکعتیں معتبر ہوگی اور پہلی 2 رکعتیں تراویح میں شمار نہ ہوگی، لہذا پہلی 2 رکعتوں میں جو قرآن پڑھا گیا ہے اس کو دہرایا جائے گا۔